بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سدرا، زیادہ دور مت جانا۔ اچھا اماں نہیں جاتی، لیکن ہم اتنے عرصے بعد گاؤں آئے ہیں، آپ مجھے گھومنے تو دیں۔ میری بات پر اماں ابا مسکرا دیے۔ مجھے گاؤں پھرنے کا شروع سے ہی بہت شوق تھا، مگر نہ تو ابا کا کوئی گاؤں میں تھا اور نہ ہی اماں کی طرف سے کوئی گاؤں تھا، اسی لیے ہم لوگ شہر میں ہی پلے بڑے تھے۔ اماں کی ایک سہیلی تھی اور وہ گاؤں میں رہا کرتی تھی۔ اماں کا ہمیشہ مجھے کہنا کہ کبھی ان کے گاؤں چلیں گے۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو میں نے اماں سے یہ ضد پکڑ لی کہ میں گاؤں ہی جاؤں گی۔ نبیلہ آنٹی کے گاؤں جانے کا دل چاہ رہا ہے۔ اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان چھٹیوں میں گاؤں میں ہی چلتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے پروگرام بن گیا اور پھر ہم لوگ گاؤں آ گئے۔ میں چلتی جا رہی تھی، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، جہاں بہت ہی خوبصورت کھیت دکھائی دے رہے تھے۔ ایسا منظر میں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں خوبصورت کھیت کو دیکھ رہی تھی جب اچانک زور سے بادل گرجا تھا۔ کالے بادل آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ میں ان کالے بادلوں کو دیکھتے ہوئے خوش ہو رہی تھی۔ دل چاہا کہ یہ سامنے لگے کھیتوں میں گھس جاؤ، اور دل کے کہنے پر امین کہتے ہوئے میں ان کے کھیتوں میں چلی گئی۔ کھیت بہت خوبصورت لگ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی موتی پروئے ہوں۔ میں ان کھیتوں میں آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی اور اماں کی سہیلی کی باتیں یاد کر کے سوچنے لگی کہ جس طرح اماں کی سہیلی کہہ رہی تھی، ایسا تو یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر تو بلکہ بہت اچھا اور پرسکون ماحول ہے۔ میرے جیسی لڑکی کو یہاں سے کبھی بھی کہیں جانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ کھیتوں کے درمیان چلی گئی۔ وہاں ہر طرف ہریالی دکھائی دے رہی تھی۔ میں خاموشی سے چلتی جا رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ تبھی مجھے ایک دم ہوش آیا اور میں سوچنے لگی کہ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ اماں تو میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اب میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ کیسے کروں؟ کیسے واپس جاؤں؟ مجھے تو راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا، جیسے ہر طرف ایک جیسا ہی راستہ ہے، جیسے کوئی بھول بھلیا ہوں۔ مجھے اب وہاں رہتے خوف محسوس ہونے لگا۔ گہرے بادلوں کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دور سے جانوروں کی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی۔ تیز ہوا کی وجہ سے لہراتے کھیتوں کی آواز ایک پراسرار ماحول پیدا کر رہی تھی۔ میں ڈرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی جب سامنے سے روشنی دکھائی دی۔ میرے چہرے پر ایک دم چمک آ گئی تھی کہ شکر خدا کا کوئی راستہ تو دکھائی دیا۔ میں بھاگنے کے انداز میں ادھر ادھر دیکھتی اس روشنی تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ایسے لگ رہا تھا جیسے میں قدم آگے بڑھا رہی ہوں وہ روشنی مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ بھاگتے بھاگتے میں تھک چکی تھی، پیر میرے شل ہو چکے تھے۔ یہ ماجرا کیا تھا؟ آخر وہ روشنی کہاں گئی؟ ابھی بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بلب جل رہا ہے۔ میں اس بلب کی طرف بھاگ رہی تھی۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد آخر کار میری منزل آ گئی۔ سامنے ایک جھونپڑی بنی تھی اور اس کے باہر ایک بلب لٹک رہا تھا جو ہوا تیز ہونے کی وجہ سے ہلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی ہے یہاں پر؟ میں یہاں اکیلی پھنس گئی ہوں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کا غلبہ بھی بھاری ہونے لگا تھا۔ میں چلتے چلتے جھونپڑی کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اندر جھانک کر دیکھا تو کچھ اوزار اور ایک بستر تھا۔ اندر کی روشنی مدھم تھی۔ میں دروازہ کھولے اس میں عجیب ڈرا دینے والی آواز سن کر خوف زدہ ہو گئی۔ ماحول ہی کچھ ایسا تھا۔ خاموشی سے اندر گئی۔ ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بھوک سے بے حال ہوتی تھوڑی آگے بڑھی اور بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ سوچا کہ کچھ دیر انتظار کر لیتی ہوں، شاید کوئی آ جائے تو میری مدد کر دے۔ میں اسے کہوں گی کہ مجھے صرف گلی تک پہنچا دے، آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ مگر میں کیا جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں وہیں پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ کیا واقعی یہاں پر کوئی جنات ہیں، جس طرح اماں کی سہیلی نے کہے تھے۔ اماں اٹھ بھی جاؤ، چلو نا گاؤں چلتے ہیں۔ آج آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم گاؤں جائیں گے، ابا بھی تیار ہیں۔ اس سے پہلے کہ ابا اپنی بات سے مکر جائیں،
ہم گاؤں کی سیر کر آتے ہیں۔ اماں کچھ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ کیا ہوا ہے، گاؤں کے نام پر پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ اماں کہنے لگیں کہ میں وہاں کے بہت سارے قصے سن چکی ہوں۔ میری سہیلی کہتی ہے کہ وہاں جنات ہیں، بس مجھے اس بات سے خوف آتا ہے۔ میں اور میری بہن ہنسنے لگی اور کہا کہ اماں، آپ آج کے دور میں بھی ایسی باتوں پر یقین کرتی ہیں؟ جنات کچھ نہیں ہوتے، بس یہ ہمارا وہم ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ اور گاؤں کے لوگ تو ویسے بھی دقیانوسی ہیں، یقیناً انہیں بھی وہم ہوا ہوگا۔ اماں نے گہری سانس لی اور کہنے لگیں کہ پہلے میں اپنی سہیلی سے جا کر حالات پوچھ لوں، پھر ہم وہاں جائیں گے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، آپ اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، چلے نا چلتے ہیں گاؤں میں نے کبھی گاؤں نہیں دیکھا، تمہاری ضد کے آگے بھی کوئی جیتا ہے کیا؟ میں خوش ہو گئی، جلدی سے تیاری کی اور گاؤں کے لیے نکل پڑے۔ گاؤں پہنچے تو اماں کی سہیلی ایک دم پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم لوگوں نے آنے سے پہلے بتایا ہی نہیں، ایک دفعہ بتا دیا ہوتا تو بہتر ہوتا۔ اماں نے گھبراتے ہوئے کہا، کیوں؟ کیا ہوا؟ ہمارا یہاں آنا کیا تمہیں پسند نہیں آیا؟ اماں کی سہیلی کہنے لگی کہ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، میں تو بس اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہاں کے حالات آج کل کچھ ٹھیک نہیں۔ یہاں پر ایک جنات کا کھیت ہے، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ چودھری کے کھیتوں پر جنات نے قبضہ کر رکھا ہے۔ جو بھی اس کھیت میں جاتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی بچے اب تک اس کھیت میں جانے کی وجہ سے مر گئے، ان کا قتل کر کے ان کو گھر کے دروازے کے آگے پھینک دیا جاتا ہے۔ نہ جانے وہ کس بات کا بدلہ لے رہے ہیں۔ آنٹی کی بات پر تو ایک دفعہ میں بھی خوف زدہ ہو گئی، مگر میں نے خود کو سنبھالا اور اماں سے کہا کہ اماں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، آنٹی لوگوں کو کچھ وہم ہوا ہوگا۔ اماں کہنے لگی کہ کیسا وہم؟ وہ لوگ یہاں پر رہتے ہیں، سارے معاملات سے واقف ہیں، یقیناً کوئی بات تو ضرور ہوگی، ورنہ اس طرح کوئی بھی منہ کھول کر اتنا کچھ نہیں کہتا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں تسلی رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ زیادہ فکر کر رہی ہیں۔ اماں کہنے لگیں کہ اللہ کرے ایسا کچھ نہ ہو۔ رات ہوئی تو اماں کہنے لگیں کہ میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ ہم واپس گھر چلے جائیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ نہیں اماں، میں واپس نہیں جاؤں گی، جب تک میں پورا گاؤں نہیں دیکھ لیتی میں تو کہیں نہیں جاؤں گی، اور آپ بھی کہیں نہیں جائیں گی۔ اماں کہنے لگی، کیوں فضول باتیں کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو نا کہ مجھے بہت گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے ایسی باتوں سے، مجھے تو ڈر لگتا ہے۔ آپ کو اللہ پر یقین ہونا چاہیے، جنات خدا کی بنائی گئی ہی مخلوق ہیں، اس سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتی۔ وہ رب کی ذات سب سے بڑی ہے، اس پر یقین رکھیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ رات ہم نے جیسے تیسے کر کے کاٹ لی۔ اماں تو ساری رات گھبراتی رہی، ڈرتی رہی، کبھی کہیں سے آواز آتی تو کبھی کہیں سے۔ یہ گاؤں تھا، یہاں پر ایسے ہی آوازیں آیا کرتی، کیونکہ ہر طرف کھلا ماحول تھا، ہر طرف کھیت تھے۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھ گئی۔ گھر پر ابھی سب سو رہے تھے۔ میں گھر کے دروازے پر آئی جو لکڑی کا بنا تھا، اور اس کو آہستہ سے کھول کر باہر جھانکا۔ بہت کم لوگ آ جا رہے تھے۔ میں نے تو سنا تھا کہ گاؤں کے لوگ جلدی اٹھ جایا کرتے ہیں، لیکن یہاں تو ایسا کوئی ماحول نہیں تھا۔ میں نے کندھے اچکا دیے۔ ایک عورت اپنے سر پر مٹکا رکھے کہیں جا رہی تھی۔ تبھی میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر کہیں کوئی آس پاس نہر یا کوئی چھوٹا سا دریا ہے؟ وہ پہلے تو مجھے غور سے دیکھنے لگی، کیونکہ میں نے جس طرح کا لباس پہن رکھا تھا، گاؤں میں ایسے لباس نہیں پہنے جاتے تھے۔ اس نے مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھا، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی، مگر جاتے جاتے کہنے لگی کہ انسان کو اپنا پہناوا ماحول کے مطابق رکھنا چاہیے۔ شہروں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں یہاں پر، یہاں کے ماحول کے مطابق ڈھالنا نہیں جانتے۔ مجھے اس کی بات پر ہنسی آئی اور میں نے کندھے اچکا دیے۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی وہاں پر آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہاں پر کوئی آس پاس ندی، نالا یا نہر ہے؟ تو اس نے خاموشی سے اشارہ کر دیا۔ وہ شخص تقریباً 30-35 سال کا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھورے رنگ کی تھی، مگر ان میں اتنی کشش تھی کہ میں بار بار اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو رہی تھی۔
لیکن مسلسل اس کے اوپر نگاہیں ٹک بھی نہیں رہی تھیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی پرکشش شخص مجھے اس کی طرف دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہوا۔ دل چاہ رہا تھا کہ مسلسل اسے ہی دیکھتی جاؤں اور اس پر سے کبھی نظریں نہ ہٹیں، لیکن مجھے جس وقت ہوش آیا وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ شخص کہاں گیا؟ میں نے آگے پیچھے ہر جگہ دیکھا مگر وہ دکھائی نہیں دیا۔ لگ رہا تھا جیسے وہ 1 سیکنڈ میں غائب ہو گیا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور کندھے اچکائے، پھر جہاں اس نے اشارہ کیا تھا اس طرف چل پڑی۔ یہ چمکتا گہرا پانی بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ لہریں بھی ایک طرف جاتی تو کبھی دوسری طرف۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، سردیوں کی آمد تھی، اسی لیے ماحول بہت خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ میں وہاں ایک طرف بیٹھ گئی اور پاؤں اپنے اس پانی میں ڈال دیے۔ زندگی تو جیسے حسین ہو گئی۔ مجھے قدرت سے ہمیشہ بہت پیار تھا، لیکن گاؤں آ کر قدرت کے اتنے نظارے دیکھنے کو مل رہے تھے کہ جس طرف نگاہ دوڑاتی وہیں خدا کی شان کو پکارتی۔ اس قدر خوبصورتی تھی، خدا نے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ بس یہی سوچنے لگی اور خدا کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے ہمیں اس نعمت سے محروم نہیں رکھا۔ میں وہاں بیٹھی سوچنے لگی کہ اگر میں اماں سے ضد نہیں کرتی اور اماں یہاں نہ آتی تو ہم لوگ کتنی نعمتوں سے محروم رہ جاتے۔ ہمیں تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، پرندے اڑ رہے تھے، مگر ایک بات جو کافی حیرت کی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی پرندہ دریا کے اوپر سے نہیں جا رہا تھا۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ جو بھی پرندہ تھا وہ دریا کے اوپر سے جاتا اور وہ دریا میں ہی گر جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ میں ایک دم بہت زیادہ ڈر گئی اور دریا سے اٹھ کر بھاگتے ہوئے گھر کی طرف آئی۔ سدرا، کہاں گئی تھی تم؟ کب سے ہم تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ اماں وہ وہاں دریا سے، اماں وہ، میری آواز تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح ماں کو بتاؤں۔ دل میں خوف بھی تھا کہ اگر اماں کو بتا دیا تو اماں یہاں سے ہمیں واپس لے جائیں گی، اور میں اس ڈر سے اماں کو کچھ بتا بھی نہیں رہی تھی کہ شاید یہ میرا وہم ہو اور ایسا کچھ نہ ہو جیسا میں سوچ رہی تھی، یا آنٹی کی باتیں میرے دماغ میں چل رہی تھی، اسی لیے تو یہ میرا وہم ہو سکتا ہے۔ اماں کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ اتنا ہانپ کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے دیکھا، سانس لی اور اماں سے کہا کہ اماں کچھ نہیں، بس گاؤں کے بچوں کے ساتھ ریس لگائی ہوئی تھی، یہاں آ کے تھک گئی ہوں اسی لیے سانس پھولا ہے۔ اماں اپنا سر پیٹ کر رہ گئی اور کہنے لگی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ تمہارے چہرے کے اڑے رنگ تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے، جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں نے اپنا نام سر ہلایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں جا کر منہ ہاتھ دھویا تو کچھ سکون ہوا۔ میں واپس آئی تو اماں کی سہیلی مجھے بہت گہری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ مجھے اس کے دیکھنے سے نہ جانے کیوں عجیب سی کوفت محسوس ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے چہرے سے ہی اصل حقیقت جان جائے گی۔ مجھے تو ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، آپ کی سہیلی کی نگاہیں کتنی تیز ہیں، مجھے ان سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ اماں نے مجھے جھڑکا اور کہنے لگی، ایسے نہیں کہتے، اگر انہوں نے سن لیا تو جتنا محسوس کریں گی۔ ہم ان کے گھر مہمان آئے ہیں، اور جب کہیں مہمان جائیں تو وہاں جا کر ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ اپنی اماں کے جھڑکنے پر میں ایک دم خاموش ہو گئی۔ ہم ابھی جائیں گے باہر گھومنے۔ سدرا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری آنٹی کتنی دفعہ تمہیں بتا چکی ہیں کہ باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ابھی تو تم جب صبح باہر گئی تھی تب بھی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ نہ جانے تم کب واپس آؤ گی اور کہاں گئی ہو۔ اوپر سے تم کسی کو کچھ بتا کر بھی نہیں گئی تھی۔ یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا، ہم یہاں پر آ گئے یہی کافی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ ایک آدھ دن اور رہو اور پھر واپس چلو۔ میرا دل عجیب طرح سے گھبرا رہا ہے۔ اماں، میں ابھی واپس نہیں جاتی، مجھے یہاں گھومنا پھرنا ہے۔ میں ابھی ایک کھیت دیکھ کر آئی ہوں جو بہت پیارا ہے، آج ہم وہاں جائیں گے۔ اماں کہنے لگی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ کتنی دفعہ سمجھاؤں کہ یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اماں، کچھ نہیں ہوتا حالات کو، میں تو جاؤں گی۔ اماں نے سر چھٹکا تو اماں کی سہیلی کہنے لگی کہ ہم وہاں چلے جائیں گے جہاں پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہو۔ آج ہمارا پروگرام باہر سیر تفریح کا تھا۔ ہم اماں کی سہیلی کے ساتھ باہر نکل آئے۔
گھومتے پھرتے رہے، ہر طرف ہریالی دیکھتے رہے۔ اماں سے میں نے کہا کہ اماں میں بس ابھی آئی۔ اماں کہنے لگی دور مت جانا، پاس ہی رہنا۔ میں نے اماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں پاس ہی رہوں گی۔ اماں کو تسلی دی تو میں تھوڑا آگے چلی گئی۔ وہ بہت خوبصورت کھیت تھے، مجھے تو بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ میں نے ایک نظر پیچھے دیکھا تو اماں اپنی سہیلی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی اور ان کی سہیلی کی نگاہیں مجھ پر ہی ٹکی تھی۔ میں نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھا تو آگے بڑھ گئی۔ آگے چلتے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں بہت دور آ گئی۔ اب میں وہاں بنی ایک جھونپڑی میں بستر پر بیٹھی تھی۔ مجھے نیند آنے لگی تو آرام کی غرض سے وہیں پر لیٹ گئی۔ شہر سے آئی تھی، اسی لیے مردوں سے بات چیت سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا، نہ ہی کبھی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ سوچا کہ کیوں نہ یہاں پر آرام کر لیا جائے، پھر جب کوئی آئے گا تو چونکہ وہاں سے ماحول سے لگ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی رہتا ہے، جب کوئی آئے گا تو اسے کہوں گی کہ مجھے اپنے ساتھ لے چلے اور مجھے میرے گھر تک پہنچا دے۔ یقیناً کوئی تو میری مدد کرے گا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ ایسے لگا کہ جیسے میرے بستر پر کوئی اور بھی لیٹا ہے۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید میرا وہم ہے، لیکن میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب مجھے آواز آئی کہ تم کون ہو اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ میرے بستر پر کس کی اجازت لے کر بیٹھی ہو؟ میں چیخ مار کر اٹھی، کون ہے یہاں؟ مجھے صرف آواز سنائی دی تھی، لیکن کوئی وجود دکھائی نہیں دیا۔ وہ کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ مجھے گھوم پھر کر کسی کو تلاش کرنا پڑتا۔ چھوٹے سے گھر میں وہ جو صاف اپنے سامنے سب کچھ دکھائی دے رہا تھا، آخر کون ہے یہاں پر؟ میں شاہ جنات ہوں۔ تم کون ہو اور کس کی اجازت سے میرے گھر تک پہنچی ہو؟ جنات کا نام سن کر میرا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سمجھ نہیں آئی کہ کیا کروں، کس طرح بھاگوں۔ میں راستہ بھٹک رہی تھی۔ میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اسے وضاحت دے رہی تھی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ اگر کسی کو ایسے چوٹ پہنچے تو معافی مانگ لینے سے جنات غصہ تھوک دیتے ہیں۔ میں نے بھی یہی کیا اور کوشش کی کہ شاہ جنات مجھ پر اپنا غصہ نہ اتارے۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے شاہ جنات سے کہا کہ آپ مجھے یہاں سے باہر نکلنے میں مدد کریں۔ میں یہاں کی رہنے والی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہاں پر آپ کا بسیرا ہے۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مجھے یہاں سے جانے دیں۔ تبھی اونچی اونچی آواز میں ہنسنے کی آوازیں آئیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا کہ تم کسی سے نہیں ڈرتی، اور جنات کا وجود تو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، تم تو جنات کے وجود سے ہی انکاری تھی، اب کیا ہوا؟ میں گھبرا گئی اور کہا کہ نہیں، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، میں نے جو کہا وہ نادانی میں کہا، اب مجھے معاف کر دیں۔ میری بات پر شاہ جنات خاموش ہو گئے۔ مجھے لگا جیسے وہاں پر اب کوئی نہیں ہے۔ میں نے اونچی آواز سے پھر پوچھا، کوئی ہے؟ لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے محسوس ہوا تھا کہ جیسے تھوڑی دیر گزری تو مجھے کسی کی آواز سنائی دی، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، تم یہاں نہیں رہ سکتی، یہ میرا گھر ہے، میری بستی۔ میں نے شاہ جنات سے کہا کہ میں یہاں رہنا بھی نہیں چاہتی، یہاں سے جانا چاہتی ہوں، لیکن مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ تب شاہ جنات کہنے لگے کہ مجھے سوچنے دو کہ تمہیں یہاں سے کس طرح نکلنا ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ جن ذات کہنے لگا، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیوں؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں کہا، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ میں یہاں غلطی سے آئی ہوں، راستہ بھٹک گئی تھی، جانے دیں یہاں سے۔ میری بات پر وہ اونچی آواز میں ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگا، نہیں، تم مجھے اچھی لگی ہو، اس لیے یہاں سے اب نہیں جا سکتی۔ میں تو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے اب تک وہاں پر کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا، میرا سانس پھولنے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اب مجھے آنٹی کی باتیں یاد آ رہی تھی، جنہوں نے یہاں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ میں رونے لگی، خوددارا مجھے یہاں سے جانے دیں، میں آج کے بعد کبھی نہیں آؤں گی اور نہ کبھی تنگ کروں گی، میں آپ کو دکھائی بھی نہیں دوں گی۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ مجھے گھر جانا ہے۔ اب کی مرتبہ میں رونے لگی اور جنات سے کہنے لگی کہ مجھے جانے دیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی جب کندھے وزنی ہونے لگے، جیسے کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ میں نے چونک کر چہرہ اٹھایا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر چونک اٹھی۔ یہ تو وہی تھا جس سے میں راستہ پوچھ کر ندی کے پاس پہنچی تھی۔
میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. میں نے خوشی سے اس کا ہاتھ پکڑا جو بہت گرم تھا کہ ایک دم مجھے اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑا. یہ تمہارا ہاتھ اتنا گرم کیوں ہے؟ وہ مجھے بھوری آنکھوں سے دیکھنے لگا. میں حیرانی سے اسے دیکھنے لگی. تمہاری آنکھوں میں عجیب چمک ہے اور تمہارے ہاتھ اتنے گرم کہ میں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی. معلوم ہو رہا ہے جیسے تم کوئی انسان نہیں ہو. مجھے تم سے خوف محسوس ہو رہا ہے. تمہاری آنکھیں پرکشش ہیں. ان میں دیکھنے کے بعد میں کہیں اور دیکھنے کے قابل نہیں رہی. تم کون ہو؟ وہ میری بات غور سے سنتا رہا، پھر کہنے لگا، میرا نام عارف ہے. میں شاہ جنات ہوں جس کے گھر میں تم کھڑی ہو. تو میں یہاں سے جانے نہیں دے سکتا. یہاں میری مرضی سے آئی ہو، اتفاق نہیں ہے. یہ کھیت بھی میرے ہیں. مجھے تمہاری صورت سے زیادہ سیرت پسند ہے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے پاس آ جاؤ. بس یہی وجہ ہے کہ آج تم میرے پاس کھڑی ہو. میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو خدا کے لیے. میں انسان ہوں، میں جنات کے ساتھ نہیں رہ سکتی. اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں بے بس ہوں تو میں نہیں چھوڑ سکتا. تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تمہارا خیال رکھوں گا. تم سے محبت کروں گا. میری بات سن کر وہ آپے سے باہر ہو گیا. مسلسل میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا مگر میں ہاتھ چھڑوا لیتی کیونکہ اس کا ہاتھ بہت گرم تھا. میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتی تھی. میں نے اسے کہا کہ مجھے جانے دو. مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. تم دیکھو، ایک مرتبہ جانے دو، اس کے بعد تمہیں شکل تک نہیں دکھاؤں گی. اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے سامنے آؤں گی تو تمہارا دل مجھ پر آ جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. آج کے بعد تم کبھی میری صورت نہیں دیکھو گے. اتنی سی بات پر وہ غصے سے آگ بگولا ہوا اور کہنے لگا، نہیں، ایک مرتبہ کہہ دیا کہ یہاں سے نہیں جاؤ گی تو نہیں جاؤ گی. مجھے تم پسند ہو. جو مجھے پسند آ جاتا ہے وہ میری مرضی کے بغیر کہیں نہیں جاتا. تم جانتے ہو یہاں پر ایسے بہت سے لوگ آئے جنہیں میں نے مار دیا. تم پہلی ہو جس کو میں نے پیار سے رکھا. تم بہت اچھی لڑکی ہو. دور مت جاؤ مجھ سے. دور نہیں جا سکتی تم. میں جن کی بات سن کر پریشان ہو گئی کہ اب کیا کروں گی. دیکھو عارف، تم ایسا مت کرو، مجھے جانے دو نا. میں تو اب اس کی منتیں کرنے لگی. میرے دماغ میں ایک دم جماکا ہوا. میں نے ایک نظر باہر دیکھا اور پھر باہر کی طرف بھاگنے کے لیے جیسے ہی قدم بڑھائے میں اپنی جگہ جامد ہو گئی. کیا ہوا؟ نہیں بھاگا جا رہا کیا؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم بھاگ سکتی ہو یہاں سے؟ تب تک نہیں جا سکتی جب تک میں اجازت نہ دوں. ایک قدم تم یہاں سے نہیں ہلا سکتی. میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر بے سود مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور نہ ہلا جا رہا تھا. میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ہل پاؤں، یہاں سے نکل سکوں، شاید کوئی راستہ نظر آ جائے. مگر میں بھاگتی تو تب جب یہاں سے ہل پاتی. تھوڑی دیر گزری تھی کہ اچانک میرا وجود ایک جھٹکے سے چھوٹا. ایسے لگا کسی نے آزاد کر دیا ہو. میں نے عارف کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی، ایک فاتحانہ مسکراہٹ، جیسے وہ جو کرنا چاہ رہا تھا اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا. میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، پریشان مت ہو، تمہیں خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا، بس میرے پاس رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. میں نے عارف سے کہا کہ تم ایک جن زادے ہو، مجھے یہاں سے جانے دو. تبھی اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا اور کہنے لگا، اتنا بھی برا نہیں ہوں، چلو تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں. میری جان میں جان آئی. نہ جانے کیوں اس کے ساتھ مجھے اور سکون محسوس ہو رہا تھا. نہ تو خوف محسوس ہوا نہ ڈر لگ رہا تھا. ایسے لگا جیسے کوئی محافظ ہے میرے ساتھ جو مجھے محفوظ رکھے گا اور حفاظت سے میرے گھر پہنچائے گا. تبھی وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، پھر میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑوں گا. میں نے خاموشی سے کھانا شروع کیا. کھانا لذیذ تھا اور میرے چہرے سے شاید صاف ظاہر تھا کہ مجھے کھانا پسند آیا ہے. تبھی عارف نے میری طرف دیکھا اور مسکرانے لگا. کہنے لگا کہ اگر تم چاہو تو یہ کھانا تمہیں مل سکتا ہے ہمیشہ. جب تمہیں کھانے کی یاد آئے بس میرا نام لینا، یہ کھانا تمہارے پاس آ جائے گا. پھر اس نے اپنی جیب سے ایک لاکٹ چین نکال کر مجھے دیا اور کہنے لگا، اس کو اپنے گلے میں پہنو، جب چاہو گی تمہارے پاس آ جایا کروں گا. بس اس لاکٹ کو 3 دفعہ ہاتھ میں پکڑ کر 3 دفعہ میرا نام لینا، تمہارے پاس ہوں گا. مجھے وہ لاکٹ پسند تھا اور وہ بہت خوبصورت تھا. میں نے گلے میں پہنا. تبھی وہ کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں. میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی. گھر کے دروازے کے آگے آ کر دیکھا تو عارف واپسی کے لیے مڑ گیا
لیکن جاتے جاتے اس نے ایک دفعہ میری طرف دیکھا۔ نہ جانے اس کی نظروں میں کیا تھا کہ میں اس فرش سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے جائے، میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہے اور میں اس کے ساتھ۔ مجھے نہ جانے کہ اس کا جانا برا لگ رہا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں دروازے سے باہر آئیں اور کہنے لگی، کہاں چلی گئی تھی سدرا تم؟ کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا؟ میں نے اور گڈی نے تمہیں منع کیا تھا کہ یہاں سے دور مت جانا، لیکن تم نے ایک نہیں سنی۔ 3 دن سے تم گھر سے غائب ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے باپ کو کتنی پریشانی ہو رہی تھی۔ ابھی تو ہم اپنے شہر میں نہیں تو نہ جانے کس کس کو کیا جواب دینے پڑتے۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، ایک اچھا دوست مل گیا تھا، بس وہی اپنے ساتھ لے گیا۔ میں محفوظ تھی اور باحفاظت آپ کے پاس ہوں۔ اماں حیران ہو گئی اور کہنے لگی، کون سا دوست؟ میں نے اماں سے کہا کہ ابھی میں آپ سے کچھ بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے سو جاؤں۔ اماں کی بات سن کر میں نظر انداز کرتے کمرے میں چلی گئی اور جا کر لیٹ گئی۔ اماں میرے پاس ہی آ کر کہنے لگیں، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے اماں سے کہا، جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ پریشان مت ہو، بس کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اگلی صبح اماں کہنے لگیں کہ جلدی کرو، ناشتہ کرو، ہمیں آج شہر کے لیے نکلنا ہے۔ میں بھی واپس گھر جانا چاہتی تھی۔ ماں کہنے لگی، چلو چل کر ناشتہ کرو۔ لیکن نہ جانے کہ مجھے عارف کا دیا گیا وہ تحفہ یاد تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہ کھانا بھی دوبارہ کھاؤں، اب تک میری زبان سے ذائقہ نہیں گیا۔ تبھی میرے دل میں خیال آیا اور میں نے 3 دفعہ اس کھانے کو پکارا اور اماں کے ساتھ ناشتے پر چلی گئی۔ لیکن وہاں پڑا کھانا دیکھ کر مجھے مایوسی ہوئی۔ مجھے لگا جیسے عارف نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں کھانے کے لیے اس پر بیٹھی تو اپنے کھانے کے لیے پلیٹ آگے کی ہی تھی کہ سامنے پڑے ناشتے کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ تو وہی کھانا تھا جو عارف نے کھلایا تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تبھی میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی کہ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ آج سے میں صرف تمہارا غلام ہوں۔ تمہاری محبت نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ ساری زندگی تمہاری خدمت گزاری کروں گا، اف تک نہیں کہوں گا۔ میں مسکرانے لگی، تبھی اماں کہنے لگی، کیا سوچ کر مسکرا رہی ہو؟ میں نے اماں سے کہا کہ کچھ نہیں، بس کچھ یاد آ گیا تھا۔ اماں کہنے لگی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا، جی میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے بھلا کیا ہونا۔ ہم شہر کے لیے روانہ ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی مجھے عارف کی یاد ستا رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ میرے ساتھ رہے۔ تبھی میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی، میں تمہارے ساتھ ہوں، فکر مت کرو، جہاں جاؤ گی وہاں تمہارے ساتھ آؤں گا، جیسا تم چاہو گی ویسا ہوگا۔ اس بات کی فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید میں تم سے دور گیا ہوں۔ میں تمہاری زندگی کا وہ حصہ ہوں جسے تم چاہ کر بھی الگ نہیں کر سکتی۔ نہ جانے کیوں ان سرگوشیوں سے مجھے عجیب سکون مل رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے واقعی کوئی میرے آس پاس ہے، مجھے سن رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، اور اگر واقعی مجھے اس کی ضرورت کبھی پڑی تو میری مدد کو بھی آئے گا۔ ایسا ہی تھا، شاید میں کچھ زیادہ اس سے امیدیں لگا رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا، میں بس چاہتی تھی کہ عارف میرے آس پاس رہے۔ ہم شہر پہنچ چکے تھے۔ گھر میں اترتے ہی میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ایک عجیب سی اداسی نہ جانے کس بات کی تھی، مجھے نہیں پتا تھا۔ اچانک میرا ہاتھ اپنے گلے پر گیا تو عارف کا دیا گیا تحفہ یاد آیا۔ میں نے اس لاکٹ کو پکڑ کر 3 مرتبہ عارف کا نام لیا تو تھوڑی دیر بعد عارف کی آواز میرے پاس آئی، کیا بات ہے سدرا؟ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے عارف سے کہا کہ ہاں سب ٹھیک ہے، بس تمہاری یاد آ رہی تھی اسی لیے بلایا۔ مجھے نہیں پتا کہ تمہارے بارے میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو۔ عارف میری بات سن کر مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں، جب چاہو گی آ جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ہمیشہ تمہارا ساتھ چاہیے۔ وہ کہنے لگا، پھر جب میں نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کا کہا تو اس وقت کیوں نہیں مانی؟ میں نے کہا یہ ممکن نہیں تھا، میں انسان ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ مجھے گھر والوں کی بھی یاد آتی۔ پھر میں کیا کرتی؟ ایسے تو تم میرے پاس آ جاتے ہو، لیکن اگر اماں بابا سے دور ہوتی تو میں کس طرح ملتی ان سے؟ وہ کہنے لگا، پھر کس بات کی فکر ہے؟ تمہارے بلانے پر میں آ تو جاتا ہوں، لیکن میں اس کو اتنا نہیں کہہ سکی کہ اس کا میری فکر کرنا، میرا خیال رکھنا، میرے پاس رہنا مجھے اچھا لگتا ہے۔
میرا دل چاہتا ہے کہ وہ پاس رہے۔ تبھی اچانک ایسے احساس ہوا کہ وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ اگلی صبح گھر پر ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی، ایک عجیب سا شور تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکلی اور اماں کو آوازیں دینے لگی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، یہ شور کہاں سے آ رہا ہے؟ تبھی اماں کہنے لگی، ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کافی۔ میں نے اماں سے کہا کہ کون سا مہمان؟ اماں کہنے لگی، تمہارے بھائی کا دوست آیا، وہ یہیں رہا کرے گا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، آپ لوگ ہر کسی کو اپنے گھر میں گھسا لیتے ہیں، یہ کون سا ایسا دوست ہے جو ہمارے گھر رہے گا؟ کسی غیر مرد کا ہمارے گھر رہنا مناسب ہے کیا؟ نہ جانے کیوں مجھے غصہ آیا اور اس بات کی فکر تھی کہ جب اس کا اس گھر میں آنا ہوگا تو مجھے بھی دیکھے گا، اور عارف کے علاوہ مجھے کوئی اور دیکھے منظور نہیں تھا۔ پر اماں کہنے لگی، وہ تمہارے بھائی کا نیا دوست بنا ہے، دوسرے شہر سے آیا ہے، اس کا یہاں اپنا کوئی نہیں، ہم اسے تھوڑی جگہ دے دیں گے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، کچھ نہیں، بس میں اتنا چاہتی ہوں کہ گھر میں تھوڑی پرائیویسی رہے، ہر کوئی آتا جاتا مجھے نہ دیکھے، کیونکہ مجھے یہ بات گوارا نہیں۔ اماں حیرت سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جب یونیورسٹی جاتی تھی تب کوئی تمہیں نہیں دیکھتا تھا کیا؟ کیا وہاں لڑکے نہیں تھے؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، وہاں لڑکے موجود تھے، مگر اب میں پہلے جیسی نہیں رہی، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ اتنا کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو اماں کی آواز پر بے دھیانی سے میں بے دھڑک نیچے آ گئی، مگر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی رہ گئی۔ میں نے حیرت اور بے یقینی سے اماں کو دیکھا۔ کیا یہ شخص ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھائے گا؟ میں غصے سے اپنی جگہ سے جا کر بیٹھی تو وہ مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں مجھ پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ مجھے اس کے دیکھنے سے کوفت محسوس ہونے لگی۔ اگر اماں یا بھائی کا خیال نہ ہوتا تو اب تک وہ مجھ سے 2-3 باتیں سن چکا ہوتا، لیکن وہ انتہا کا ڈھیر تھا۔ کئی مرتبہ میرے گھورنے پر بھی اس نے مجھ سے آنکھیں نہیں ہٹائی۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی، کیا کسی کے گھر جا کر ان کو بے سکون کرنا اچھی بات ہے؟ بھائی کہنے لگا، کیا ہوا؟ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ تم نے کس کو بے سکون کیا؟ میں نے بھائی سے کہا کہ میں نے کسی کو بے سکون نہیں کیا، لیکن میں ضرور بے سکون ہو رہی ہوں۔ میری بات پر بھائی کا دوست مسکرانے لگا۔ ایک بات جو اس کو دیکھ کر مجھے عجیب لگی وہ یہ تھی کہ اس کی آنکھیں بھی بھوری تھی جیسے عارف کی تھی۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا؟ میں کھانا کھا کر کمرے کی طرف جا رہی تھی تو سوچا کہ کیوں نہ کوئی کتاب ہی لیتی جاؤں۔ لائبریری سے کتاب پکڑی اور کمرے میں جانے لگی، جب میرا ٹکراؤ بھائی کے دوست سے ہو گیا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ مجھے ان کی مسکراہٹ کو جانی پہچانی لگی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور کہا، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ ایک طرف ہو جائیں، مجھے کمرے میں جانا ہے۔ میں انہیں نظر انداز کر کے بڑھنے ہی والی تھی جب وہ پھر سے میرے راستے میں آ گئے۔ اب کی مرتبہ مجھے ان کی حرکت پر غصہ آیا۔ میں نے گھور کر ان کی طرف دیکھا تو ان کی بھوری آنکھیں بالکل عارف جیسی تھی۔ میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا اور میں عارف کو آزمانے کے لیے دوبارہ کمرے میں جانے لگی، جب وہ کہنے لگے، کہاں جا رہی ہو؟ مجھے تو آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے بھائی کے دوست سے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اگر آپ اس گھر میں ہیں تو بھائی اور اماں کی وجہ سے ہیں۔ اتنا کہہ کر میں کمرے میں چلی آئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس شخص پر غصہ آ رہا تھا، اماں اور بھائی پر بھی جو بھی تھا، لیکن مجھے اس کے ساتھ ایک عجیب سی اپنائیت بھی محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں اس کو پہلے سے جانتے ہوں یا جیسے میں نے پہلے اس کے ساتھ کافی وقت گزارا ہو۔ دل ہی دل میں سوچنے پر مجبور ہو رہی تھی کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے۔ میں تو ابھی اپنے گلے میں پہنا لاکٹ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے 2-3 دفعہ عارف کا نام لے رہی تھی، تبھی عارف میرے سامنے حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، کیا بات ہے صدرا، کیوں بلایا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے عارف سے کہا کہ میرے گھر میں جو نئے مہمان آئے، کیا تم اس لڑکے کو جانتے ہو؟ مجھے اس کی موجودگی اپنے گھر میں نہیں چاہیے، اس کو کسی نہ کسی طرح اس گھر سے نکالنا ہے، اب یہ تمہارا کام ہے۔ میں عارف کی طرف غور سے دیکھنے لگی، تبھی وہ کہنے لگا، میں اس کو گھر سے نہیں نکال سکتا۔ میں نے حیرت سے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ تبھی عارف کہنے لگا، وہ تمہیں یہاں پر رہتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟
میں نے عارف سے کہا کہ وہ میری طرف دیکھتا ہے، مجھ سے بات کرنے کے لیے میرا راستہ روکتا ہے، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ میری بات پر عارف مسکرانے لگا اور کہنے لگا، کیا تم واقعی نہیں چاہتی کہ میں تمہارے ساتھ رہوں؟ تمہارے پاس؟ میں نے عارف سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کہا؟ کیا تم مجھے آزمانا چاہ رہے تھے کہ میں کوئی نیا لڑکا دیکھ کر کیا کرتی ہوں؟ عارف نے حیرت اور بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور کہا، نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، نہ کبھی چاہا۔ میں تو تمہارے پاس رہنا چاہتا تھا، تم تو میرے پاس آ نہیں سکتی تھی، اسی لیے مجبوراً مجھے آنا پڑا۔ میں روتے ہوئے عارف کے پاس آئی اور کہا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، اگر تمہیں مجھے آزمانا ہی تھا تو کوئی اور طریقہ تلاش کرتے۔ میری بات پر عارف کہنے لگا، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، مجھے تو اس بات سے افسوس ہو رہا ہے کہ تم نے مجھے ایسے سمجھا۔ میں نے عارف سے کہا کہ جو تکلیف میں برداشت کر رہی ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، مجھے کس قدر تکلیف ہو رہی ہوگی جب یہ بات مجھے محسوس ہوئی تھی کہ تم مجھے آزما رہے ہو۔ عارف نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، میں تمہیں آزمانا نہیں چاہتا تھا، مگر اگر تمہیں ایسے محسوس ہوا تو مجھے بہت تکلیف ہے۔ اس بات کی تکلیف کہ میں تمہاری تکلیف کا باعث بنا، میں تمہاری مشکل میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو تمہارے پاس رہنے آیا تھا، مگر میں چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے یہاں سے، کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ سن کر میں ایک دم سے تڑپ اٹھی اور اس سے کہا، نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ چونک اٹھا اور کہنے لگا، تم ہوش میں نہیں ہو، اگر ہوش میں ہوتی تو یہ بات نہ کہتی۔ مجھے پہلے تو تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اب کیوں کرنا چاہتی ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ بس میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، مجھے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ میری بات پر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ سوچ لو، میں انسان نہیں ہوں، میری محبت انسان کی محبت سے 10 گنا زیادہ ہوگی، کیا تم یہ سب برداشت کر لو گی؟ اس کی اس بات پر میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر تم مجھ سے مزید دور رہے تو دماغی مریضہ بن جاؤں گی۔ تبھی وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں کل تمہارے گھر رشتہ بھیج دوں گا، اب تم یہ سوچ لو کہ میں عارف بن کر آؤں یا تمہارے بھائی کا دوست۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو میری بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی میں اس قدر کھو گئی کہ اماں کی آواز پر ہوش کی دنیا میں آئی۔ جب اماں نے کہا کہ یہ تمہارے کمرے سے اتنی زور سے ہنسنے کی آواز کس کی آ رہی ہے، میں ایک دم سے ڈر گئی، کیونکہ میں نے بالکل سامنے کھڑے دیکھا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، عارف جا چکا تھا۔ میں نے ماں سے کہا کہ اماں، میں ہی ہنس رہی تھی۔ اماں کہنے لگی، تمہاری ہنسی کی آواز ایسی تو نہیں ہے۔ اب میں دل میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، عارف مجھے کس مصیبت میں پھنسا گیا، مگر اس کی شرارت پر مجھے خوب ہنسی بھی آ رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، بھلا میرے کمرے میں کس نے ہنسنا تھا؟ تبھی اماں میرے پاس بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، میں تم سے کچھ بات کرنے آئی ہوں۔ میں نے کہا کہ کہہ دیں، کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ تبھی اماں کہنے لگی، تمہارے بھائی کا دوست مجھے اچھا لگا ہے، تمہارے بھائی کا کہنا ہے کہ تم سے اس کا رشتہ کر دیا جائے، تم کیا کہتی ہو؟ تمہیں وہ پسند ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے دوست کے گھر سے تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں، تو آپ لوگ جو بہتر سمجھے وہ کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب اماں کہنے لگیں کہ ہمیں تو وہ لڑکا بہت پسند ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی وہیں پر ہو جائے، کیونکہ میں اتنا جان گئی ہوں کہ اتنے ہی دنوں میں وہ لڑکا عادت کا بھی بہت اچھا ہے، وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ میں نے ماں سے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگوں کو بہتر لگتا ہے ویسے کر لیں، ویسے بھی آپ لوگوں کو میری شادی کرنی ہے، کون سا مجھے گھر پر بٹھا رکھیں گے، جہاں دل کرے وہیں شادی کر دیں۔ اماں میری بات پر خوش ہو گئی اور کمرے سے چلی گئی۔ اماں کے جاتے ہی میں نے لاکٹ کو 3 مرتبہ ہاتھ میں پکڑ کر عارف کا نام پکارا تو عارف میرے سامنے حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، اب بار بار ایسے کیوں بلا رہی ہو؟ اب ایک ہی مرتبہ آؤں گا نا شادی کرنے کے لیے۔ میں نے عارف کو کہا کہ آپ جس مصیبت میں مجھے پھنسا کر جانے لگے تھے نا، اگر میں اس میں پھنس جاتی تو آپ کی خیر نہیں تھی۔ میری بات پر عارف مسکرا کر کہنے لگا کہ میں آپ کو پھنسنے دے سکتا ہوں۔
وہ بولا وہ تو بس मैंने थोड़ी सी शरारत की थी और कुछ नहीं। तभी आरिफ कहने लगा, देखें आप बार बार ऐसे बुलाएंगी तो शादी का मज़ा नहीं रहेगा। आप जब मेरा इंतज़ार करेंगी मैं आपका इंतज़ार करूँगा, उसके बाद ही शादी का मज़ा है। इतना कहकर वो गायब हो गया। उसके बाद मेरे बुलाने के बावजूद भी वो कभी नहीं आया। फिर उस रोज़ मेरा उसका आमना सामना हुआ जब वो मुझसे शादी करने के लिए आया, लेकिन सामने खड़े शख्स को देखकर मैं हैरान रह गई क्योंकि वो आरिफ नहीं था। मैंने लॉकेट को हाथ में पकड़ा और 3 दफ़ा आरिफ को बुलाया। आरिफ मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। मैंने आरिफ से कहा कि क्या मजाक है। तभी वो मुस्कुरा कर कहने लगा, इंसान की शादी इंसान से होती अच्छी लगती है, जिन्नात से नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए एक इंसान पसंद किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद तुम उसके साथ खुश रहोगी, तुम्हें कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि अगर यही करना था तो मुझे पहले ही बता देते, लेकिन अब की मर्तबा उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी और हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चला गया। कई मर्तबा बुलाने के बावजूद वो कभी नहीं आया, लेकिन उसकी दोस्ती जो सिर्फ कुछ वक्त के लिए ही थी, मुझे आज तक याद है। मैं उसे कभी भूल ही नहीं पाई। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।